سلطان العارفین، عارف کہتے ہیں پہچاننے والے کو، اللہ کو پہچاننے والے عارف باللہ، ان کے بادشاہ۔ سلطان العارفین لقب ہے اس ہستی کا کہ وہ عارفوں کے بادشاہ ہیں۔ نام ہے تیفور بن عیسیٰ۔ پہچانتے ہیں لوگ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالی، حضرت امام جعفر صادق کے خلیفہ ہیں، بڑے اولیاء میں ان کا نام آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میری روح نے عالم ارواح روحوں کی دنیا میں 70,000 سال پرواز کی۔ کتنا عرصہ؟ روح نے 70,000 سال پرواز کی میری روح نے۔ وہ عارف باللہ سلطان العارفین فرماتے 70,000 سال میری روح نے پرواز کی، مجھے شان مصطفیٰ کی حد نہیں ملی۔ شان مصطفیٰ کی حد، یہ 10 سال کچھ 2 کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں ہمارے جیسے تھے۔ کیا ان کی بات صحیح ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی نہیں، دنیا تے آیا کوئی نہ تیری مثال دا، میں لب کے لے آواں کتوں سونا تیرے نال دا۔ میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی، مگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کی عطا سے ماننا اس میں کوئی برائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی آنکھ جھپکنے سے پہلے سینکڑوں میل سے اتنا وزنی اتنا بڑا تخت لایا یا نہیں لایا؟ قرآن ہے۔ یہ حضرت سلیمان کا امتی ہے، نبی نہیں ہے۔ آصف بن برخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے۔ حضرت سلیمان کی امت سے زیادہ درجہ میرے نبی کی امت کا، حضرت سلیمان سے زیادہ درجہ میرے نبی کا۔ تو جب حضرت سلیمان کی امت کا ولی اتنی شان کا، تو نبی پاک کی امت کے ولیوں کا سردار غوث اعظم کتنی شان کا۔ تو جب ایک ولی کی اتنی شان ہے، نبی کی کتنی ہوگی؟ تو نبیوں کے نبی کی کتنی ہوگی؟ مگر اللہ کی عطا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شرک کے فتوے لگانے والوں سے ڈرنا، یہ خود مشرک بنتے ہیں۔ عند اللہ و عند الرسول، عند اللہ عند الرسول کا مطلب اللہ اس کے رسول کے نزدیک ہم مومن ہیں، تو ان کے فتووں سے ہمارا کچھ بگڑتا نہیں، اور الحمدللہ ہم مومن ہیں، ہم ہرگز مشرک نہیں۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث ایک جگہ نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں ایک حدیث بعض مرتبہ 7 جگہ آئی ہے۔ ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے ایک باب میں، دوسرا مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہی حدیث دوسرے باب میں۔ یہ حدیث 3 جگہ بخاری میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے شرک کا خوف نہیں ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری امت دنیا کو زیادہ پسند کرنے لگ جائے گی۔ جب نبی کہہ رہے ہیں شرک کا خوف نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں شرک بہت ہو گیا ہے، شرک بہت ہو گیا ہے، تو ان کو شرک کا ہیضہ ہو گیا ہے، شرک بہت نہیں ہوا۔ جب نبی کو خوف نہیں ہے، ان کے چلانے سے کچھ ہو سکتا؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کیا کی کہ اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ میں نے شرک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو سمجھائیں، ہم ہرگز شرک کرتے نہیں۔ اچھا، میں نے آپ کو کہا ان کے نزدیک اللہ کے سوا کسی کو پکارنا شرک، یہ خود بھی پکارتے ہیں۔
تو سن لو، اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، مستعان حقیقی سمجھ کر پکارنا، متصرف مستقل بذات سمجھ کر پکارنا شرک. اور ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اللہ کے پیاروں کو محبوب سمجھ کر پکارتے، اور اس پکارنے کا ثبوت ہمارے پاس قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے. قرآن سے بھی ہے، حدیث سے. میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب راہ حق پڑھ لینا، راہ حق پڑھ لینا، اس میں یہ پورا بیان ہے یا کہہ کے پکارنا، مدد مانگنا. جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں ان کی کتابوں سے بھی جواب دیے ہوئے. تو یاد رکھیں ہم ہرگز شرک کرتے نہیں. انہوں نے ہاتھ چومنے کو، پیر چومنے کو بھی شرک لکھ دیا ہے. پتہ نہیں دماغ ان کا کہاں ہے. صحابہ کرام نبی پاک کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے. اور یہ کوئی ان کے چوم لے تو ٹھیک ہے، اس کی تصویریں بھی آتی ہیں ان کی، فلمیں آج کل تو سب کچھ. یہ خود کر لے تو ٹھیک، دوسرا کرے تو شرک اور فتوے آ جاتے ہیں. تو یاد رکھو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم ہرگز مشرک نہیں. جو ہمیں مشرک کہتا ہے وہ خود کو مشرک بناتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو مشرک بناتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے، اور شرک جب تک توبہ نہ کی جائے اس کی معافی اونچی. اب یا کہہ کہ کس کس نے نبی پاک کو پکارا، بڑا مشہور واقعہ. حضرت مولانا جامی، ان کی نعتیں مشہور ہیں. تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، ز مہجوری برآمد جان عالم، ترحم یا نبی اللہ ترحم. ان کے لیے حضور نے فرمایا یہ میرے روضے پہ آ گیا تو مجھے قبر سے باہر نکل کے ملنا پڑے گا. تو جو مشرک ہو اس کو قبر سے باہر نکل کے ملا جاتا ہے؟ اونچی پوچھ رہا ہوں. واقعہ لکھا ہے اسی آپ کے فضائل درود شریف میں، خود انہی بستر لوٹا پارٹی کے بڑے نے لکھا ہے. غلط لکھا ہے تو ان کو پکڑو. تھانوی صاحب جگہ جگہ کیا لکھتے ہیں؟ یا شفیع العباد خذ بیدی، اے بندوں کی مدد کرنے والے میری دستگیری کیجئے، میرا ہاتھ پکڑیے. تو اگر یا کہہ کے پکارنا ہے تو لگاؤ نا تھانوی صاحب پہ فتویٰ. علماء دیوبند اپنا پیر کہتے ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی کو، وہ بڑے پکے سنی تھے. یہ ان کو اپنا پیر تو کہتے ہیں مگر یہ ان کے اصلی مرید نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے رسول کبریا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. لگاؤ فتویٰ ان پر. اگر واقعی تم لوگوں کے نزدیک یہ چیز شرک ہے تو فتویٰ ان پہ لگاؤ. ان پہ نہیں لگا رہے تو پتہ چلا تم لوگ پھر ظالم ہو. جو چیز شرک نہیں ہے اس کو شرک کہہ رہے ہو، اور تمہارے فتوے جو ہیں وہ ایسے ہی فساد پھیلانے کے لیے ہیں، دین سمجھانے کے لیے نہیں. اور آج کل تو فتوے ترجیحات، تعلقات یا مفاد، فائدہ کس میں ہے، تعلق کس سے ہے، یا کس کو اہمیت دینی ہے، اس کے حوالے سے جناب فتوے ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے. آج کل کے فتوے کھیل بنے ہوئے ہیں. تو یاد رہے سب سے پہلے بچوں کو کیا سکھانا چاہیے؟ اونچی ایمان سکھانا. خود سیکھنا ہے، بیوی بچوں کو سکھانا. آپ ان کو اسکول میں مدرسے میں بعد میں ڈالو، پہلے دین سکھاؤ، ایمان سکھاؤ، تاکہ کوئی بہکا نہ سکے. اور آپ کو خود نہیں آتا تو پہلے خود سیکھو.
مدرسے میں پڑھنے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، علماء نے کتابیں لکھی ہیں، آپ کو ایک ایک عقیدے کے بارے میں سمجھایا، نہیں سمجھ آتی ہے مسجد کے امام صاحب کے پاس جاؤ، امام صاحب یہ عبارت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، سمجھائیں، پوچھو ان سے، سیکھو، یہ ذمہ داری ہے، سیکھنا ہوگا۔ پہلی بات کیا کی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ بنانا، اللہ تعالی ہر قسم کے شریکوں سے، ہر قسم کے شریکوں سے پاک۔ یہ میں نے شرک کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کو بتائی ہے، کچھ باتیں، بہت تفصیل، بس بنیادی بات یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ ہم کسی مخلوق کے لیے اس کا کوئی ذاتی کمال مانتے نہیں، جس کے لیے مانتے ہیں اللہ کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں، دیا ہوا مانتے ہیں، اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اور لوگوں میں، مخلوق میں سب سے زیادہ شان نبیوں کی ہے، اور نبیوں میں سب سے زیادہ شان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جتنا کمال ہمارے نبی میں ہے کسی اور میں، سب سے اولا اعلی۔ جب ان کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں اور سب سے، تو مخلوق میں وہ سب سے اعلیٰ کیا مطلب؟ جیسی شان ان کی ہے کسی اور کی، سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے سنا، بچوں کی تربیت بڑی اہم چیز ہے، اس سے غافل نہیں ہونا، سیکھنا چاہیے۔ ماں باپ کے حقوق اگر معلوم ہے ماں باپ کو، تو اولاد کے حقوق بھی معلوم ہوں، اولاد کو بھی سکھائے جائیں۔ سکھانے کا طریقہ، ہاں جہاں کہیں سختی کرنی ہے کتنی سختی کرنی ہے، جہاں نرمی کرنی ہے کتنی نرمی کرنی ہے پتہ ہونا چاہیے۔ ایک دم لاڈ اٹھا کے بگاڑ دیا، اب سختی کرنا چاہ رہے ہیں، بچہ قابو نہیں آ رہا، تو جو طریقے ہیں سیکھنے چاہیے، سیکھنے چاہیے۔ حلال کماؤ، حلال کھلاؤ، بچوں کو صحیح باتیں ان کے سامنے سچ بولو، سچ سکھاؤ، تو انشاءاللہ وہ اچھے ہوں گے۔ جو تعلیم و تربیت سکھائی گئی ہے اس کے مطابق خود بھی کریں، خود بھی سیکھیں، ان کو بھی۔ اگلی آیت میں بیان ہے ماں باپ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں وہ پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا، لیکن آیت آئی ہے پھر بیان کروں گا۔ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اگلی آیت آئی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا۔ آج یہ بیان یہاں پر پورا کرتا ہوں، باقی آئندہ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔